Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی پسند کرتی ہو اور اس کی زیب و زینت پسند کرتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ اس میں سے دے دوں اور میں تمہیں صریح طور پر رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہو تو اللہ رب العزت نے نیک عمل کرنے والیوں کے لیے تم میں سے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی اور سری بے حیائی کرے گا تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جنگ خندق کے بعد جب مسلمانوں کا گویا کہ ایک قسم کا عروج شروع ہوا اور فتوحات شروع ہوئی اور لوگ مالا مال ہو گئے اور آسودہ ہو گئے، تو اس کے بعد کا اب یہ ذکر چل رہا ہے جو ازواج مطہرات سے متعلق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جنگ خندق میں کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، یہودیوں کو بری طرح شکست دی اور تنہا دی۔ مسلمانوں کو جنگ کی بھی نوبت نہیں آئی، اور ان لوگوں کے جو خاص طور سے یہودی تھے بنو قریظہ، جو انہوں نے بدعہدی کی، اس کے نتیجے میں ان کو ان کے قلعوں سے، ان کے گھروں سے نکالا گیا، اور اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا۔ تو یہ صرف بنو قریظہ قبیلہ ہی نہیں، اس کے بعد خیبر جو یہودیوں سے آباد تھا وہ فتح ہوا، پھر اس کے بعد روم، ایران اور تمام جو ہے وہ سب فتح ہوئے، تو ایک گویا کہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور سارے مسلمان کیا ہو گئے؟ خوشحال اور مالا مال ہو گئے۔ جب یہ خوشحالی آئی، لوگ آسودہ ہو گئے، انصار بھی آسودہ ہو گئے اور مہاجرین بھی آسودہ ہو گئے۔ مہاجرین وہ جو مکے میں تھے مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے وہاں سے ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا اور مدینے آ گئے، وہ مہاجر تھے، اور جو مدینے میں پہلے سے مسلمان موجود تھے انہوں نے ان کی مدد کی آنے والوں کی مکے سے، تو یہ انصار ہو گئے، یعنی مددگار۔ تو مہاجر اور انصار دونوں صحابہ جب خوب مالدار ہو گئے اور ان کے ہاں آسودگی آ گئی تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن، اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو، یعنی ازواج مطہرات سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، تو ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ جب سب آسودگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور سب کو خوب مل رہا ہے تو اب ہمارے نان نفقے میں بھی کچھ اضافہ ہو جائے، کچھ خوشحالی، کچھ آسودگی ہم لوگوں کو بھی ملے۔ چنانچہ
سب سے پہلے یہ فرمائش اور مطالبہ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت کفایت شعار اور دنیا سے بیزار، آپ نے کبھی دنیا کی زندگی اور دنیا کے مال و دولت کو پسند نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ دنیا کے مال و دولت کو پسند کرتے تو اللہ رب العزت اتنا مالا مال آپ کو کرتا کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت آپ سے زیادہ مالا مال نہیں ہو سکتی تھی. آپ سے زیادہ مالا مال نہیں ہو سکتی تھی. مشرکوں کی طرف سے یہ اشکال بھی آیا کہ اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا تو آپ کو فلاں مالدار کی طرح مالدار کیوں نہیں کیا، فلاں کی طرح آپ کو خوشحال اور آسودہ کیوں نہیں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے، مجھے یہ نہیں، بس اللہ جو چاہتا ہے ہم بس اس پر راضی ہیں. مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ مجھے مال و دولت خوب ملے اور ایسا ہو ویسا ہو. اگر آپ مالداری اور خوشحالی چاہتے تو جب مکے نے آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ نے دعوت شروع کی تو مشرکوں کی طرف سے ہر طرح کی فرمائش آئی، ہر طرح کی آپ کو وہ پیشکش کی گئی. اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، حاکم بننا، سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پورے عرب کا سردار بنا دیں گے. اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر اتنا مال اکٹھا کریں گے کہ پورے عرب میں سب سے زیادہ مالدار آپ ہو جائیں گے. اگر آپ نہایت خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم عرب کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی جو ہوگی اس سے آپ کا نکاح کروا دیں گے. لیکن خدا را، معبودوں کی قسم دے کر میں کہتا ہوں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی یہ دعوت چھوڑ دیجئے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خدا کی قسم، اگر اس دعوت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں. اگر کوئی اس سے روکتا ہے تو ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے. گویا کہ دنیا کی اور دولت کی ساری مثال اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ سورج رکھ دیا جائے اور ایک طرف چاند رکھ دیا جائے اور پھر مجھ سے کہا جائے کہ اپنی دعوت سے باز آ جاؤ تو میں باز آنے والا نہیں ہوں. یا تو میری اس راہ میں شہادت ہو جائے یا یہ کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے. تو اگر آپ دولت چاہتے تو اسی وقت آپ کو بہت مل جاتا ہے نا. آخر میں ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب لوگوں نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ چاہوں کہ اللہ رب العزت مجھے خوب مالا مال کر دے تو اگر میں اللہ سے یہ عرض کر دوں، اللہ کے سامنے یہ فریاد کر دوں تو یہ احد کا پہاڑ بھی میرے سرے سونا بن جائے. بعد میں مورخین بیان کرتے ہیں کہ آپ نے صرف یہ کہا تھا اور احد پہاڑ یہ کہہ لیجئے کہ سونا بننا شروع ہو گیا تھا. پہاڑ جو ہے سونا بننا شروع ہو گیا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ میں ایک وقت کھانا کھاؤں، ایک وقت فاقہ کروں، یہ مجھے بہتر اور محبوب ہے اس زندگی سے کہ میں خوشحالی کی زندگی بسر کروں اور اللہ کی ناشکری ہو. خوشحالی کی زندگی بسر کروں اور اللہ کی ناشکری ہو، اس سے زیادہ بہتر کہ ایک وقت کھاؤں اللہ کا شکر ادا کروں، دوسرے وقت اگر میں بھوکا رہوں تو اللہ سے فریاد کروں. دونوں میں اللہ کی طرف رجوع. آپ نے یہ زندگی بسر کی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی یہی زندگی آپ نے سکھائی کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ ایک موقع پر یہ فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں خوشحالی کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میری امت خوشحال ہوگی یا نہیں. سمجھ رہے نہیں؟ مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میری امت میں خوشحالی آ جائے تو یہ ناشکرے نہ ہو جائے. خوشحالی آنے کے بعد یہ اللہ سے اور اس کے دین سے دوری نہ اختیار کرنے لگے. اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر خوشحالی آتی ہے تو دھیرے دھیرے دنیا کی رغبت، اس کی چاہت، اس کی محبت میں اتنا اندھا ہوتا ہے کہ وہ دنیا سمیٹنے لگتا ہے اور پھر کیسے دنیا اس کے پاس آ رہی ہے یہ تک وہ بھول جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کے فقر فاقے کا ڈر نہیں تھا، اس خوشحالی کا ڈر تھا جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے ناشکرے ہو جائیں.
تو یہاں پر جب صحابیات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن یہ انہوں نے دیکھا کہ سب خوشحال ہیں تو سوچا کہ ہم بھی مطالبہ کریں اور کچھ ہمارا بھی نان و نفقہ بڑھ جائے اور ہم بھی خوشحال کی زندگی بسر کریں۔ چنانچہ مطالبہ کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناپسند کیا۔ اس مطالبے میں ازواج مطہرات نے یہاں تک کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھ گئی، یعنی آپ کو گھیر لیا کہ نہیں، ہم کو تو ہر حال میں پورا کر کے دیجئے، کچھ بھی کیجئے، ہمیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آپ نے ان سے جو ہے دوری اختیار فرمائی اور 1 مہینے کے لیے ان سے آپ جدا ہو گئے۔ مسجد کے ایک بالا خانے میں آپ تشریف لے گئے اور وہیں پر آپ 1 مہینے تک مقیم رہے، گھر تشریف نہیں لائے۔ اب یہاں پر صحابہ پریشان کہ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض، اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ازواج مطہرات کا معاملہ ختم ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ایمان اور دین سے بھی وہ ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی نہ ہونے لگے۔ اس میں بڑے واقعات ہوئے اس طرح کے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بھی منظور تھی، دوسری طرف اپنی بیٹی کی زندگی بھی، کہ اللہ کے نبی کی زوجہ ہے تو انہی کے ساتھ یہ منسلک رہیں۔ تو انہوں نے پہل کی، اپنی بیٹی کو سمجھایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو۔ وہ سب سے کم عمر تھیں، عمر میں سب سے کم تھیں، لیکن عقل اور شعور کے اعتبار سے سب سے سمجھدار تھی، کم عمر بالغ نظر تھی۔ اللہ نے بہت عمدہ، بہت اچھا ذہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو نوازا تھا، یہاں تک کہ جو صحابی حدیث بیان کرتے ہیں، پھر وہ سلسلہ حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوا صحابہ سے، پھر تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، پھر اماموں تک، پھر اس کے بعد یہ چلتے چلتے یہ محدثین تک سلسلہ آیا، جو بخاری تیار ہوئی، مسلم تیار ہوئی، ابو داؤد تیار ہوئی، ترمذی تیار ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو سلسلہ چلتا رہا حدیثوں کا، تو عورتوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی حدیث بیان کرنے والا ہے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، سب سے کم عمر تھی اور سب سے زیادہ حدیث انہوں نے بیان کی۔ تو گویا کہ اگر عورتوں کا امام ان کو مانا جائے محدثین کے نظر میں تو سب سے اعلیٰ ہے، پائدان پر اللہ نے ان کو رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے بیویوں، اگر تم دنیاوی زندگی پسند کرتی ہو، آؤ میں نواز دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ دنیا تو دے دو لیکن ساتھ میں رخصت بھی کر دو، تو میں عزت کے ساتھ تم سب کو رخصت بھی کر دوں گا۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو دنیا کا مطالبہ مت کرو۔ اللہ نے دنیا کی مثال مچھر کے پر کے برابر کی ہے، اس کے مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا پسند نہیں کرتے۔ تو اگر اللہ اور اس کے رسول پسند ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو چاہ لو اور نیکیاں کرو، اور نیکی کرنے والوں کو اللہ بہت اجر عطا کرے گا، تم کو خوب اللہ عطا کرے گا۔ تو دونوں میں سے جو راستہ چاہو اختیار کر لو۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اپنے ابو سے اس سلسلے میں مشورہ کر لو۔ تو عام طور سے بچیاں کیا ہوتی ہیں، اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو فوراً اپنے ابو کے پاس پہنچتی ہیں، ابو یہ میرے ہاں گھر میں ہوا ہے اور یہ ہونے والا ہے، بتائیے میں کیا کروں۔ فوراً اپنے شوہر کے خلاف اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے رشتہ داروں سے مشورہ شروع کر دیتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیوی ہونے کا حق بھی ادا کیا، اور ساتھ میں نبی کی امتی ہونے کا بھی حق ادا کیا، بیوی ہونے کا بھی حق ادا کیا اور ساتھ میں امتی ہونے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو باقی رکھنے کا بھی حق ادا کیا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ کے سلسلے میں اپنے ابو سے مشورہ کروں؟
آپ کے سلسلے میں میں اپنے ابو سے مشورہ کروں؟ کونین کے سردار کے بارے میں مشورہ کروں اپنے ابو سے جو خود اس کے تابع دار ہیں؟ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ میں دنیا چھوڑتی ہوں اور آپ کو پسند کرتی ہوں۔ باپ سے مشورہ کرنے نہیں جاؤں اس سلسلے میں دنیا چھوڑتی ہوں اور آپ کی رفاقت اختیار کرتی ہوں، آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں، چاہے جس حال میں آپ رہیں۔ ساتھ میں ایک بات اور کہی، لیکن ابھی کسی سے بتائیے گا نہیں کہ عائشہ جو ہے مان گئی ہے، کسی سے بتائیے گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بھائی مجھ سے جو کوئی پوچھے گا میں تو صاف صاف کہوں گا کہ عائشہ صدیقہ تو مان گئی ہے۔ کیوں نے کہا تو بھائی میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہوں گی، مجھے دنیا نہیں چاہیے اور میں اپنے مطالبے سے دستبردار ہوتی ہوں، میں تو سب سے کہوں گا۔ سمجھ رہے نہیں؟ تو بہرحال انہوں نے اپنی بات واپس لے لی۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا معاملہ آیا، انہوں نے اپنی بات واپس لے لی۔ اب دھیرے دھیرے تمام ازواج مطہرات، بہرحال صحابیہ تھی، اللہ کے نبی کی بیوی تھی، ہمیشہ ان کی صحبت میں رہنے والی تھی۔ تو جب آدمی نیکوکار کے ساتھ ہوتا ہے، اچھے شخص کے ساتھ ہوتا ہے، تو صحبت کا اثر بھی تو ہوتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس کو حاصل ہو، آپ سے با اخلاق کوئی نہیں، با کردار کوئی نہیں، عزت نفس والا کوئی نہیں، تو جس کو یہ صحبت حاصل ہو اس کی بھی آپ اندازہ رکھ سکتے ہیں کہ سیرت کیا ہو سکتی ہے، اس کی سوچ کتنی اعلیٰ ہو سکتی ہے۔ دھیرے دھیرے تمام صحابیات نے اپنے مطالبات چھوڑ دیے، بھائی میں تو اللہ کے نبی کو پسند کرتی ہوں، اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہوں، بس وہی ہے۔ یہاں تک کہ ایک نوبت وہ بھی آئی ہے کہ ایک صحابیہ جو بہت عمر دراز تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک موقع پر ناراض بھی ہوئے، تو طلاق تک کی بھی نوبت آئی۔ انہوں نے کتنا اچھا سمجھوتا کیا، بہت اچھا سمجھوتا کیا۔ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب مجھے دنیا کی لذت سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی ہے۔ آپ نے تمام بیویوں کی باری متعین کر رکھی ہے، آج ان کے یہاں، کل ان کے یہاں، پرسوں ان کے یہاں، جتنی بیویاں تھیں سب کی آپ نے باری متعین کر رکھی تھی۔ تو اللہ کے نبی میری صرف اتنی خواہش ہے کہ میرا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑا رہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے۔ میں یہاں دنیا میں بھی اللہ کے نبی کی بیوی کہلانا چاہتی ہوں اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی کی بیوی کہلانا چاہتی ہوں۔ دنیا میں بھی اللہ کے نبی کی بیوی کہلانا چاہتی ہوں اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی کی بیوی کہلانا چاہتی ہوں۔ میں اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ کو دیتی ہوں۔ آپ سر ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ ان کو طلاق بھی نہیں دی اور ادھر ان کو باری بھی مل گئی، وہ اپنا اللہ اللہ کرتی رہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ باقی رہی۔ یہاں بھی ازواج مطہرات میں شمار اور وہاں پر بھی ازواج مطہرات میں شمار۔ تو صحابیات، خاص طور سے ازواج مطہرات کو اللہ رب العزت نے جو سمجھ عطا فرمائی تھی، جو سوجھ بوجھ، جو عقل دانش سے اللہ نے نوازا تھا، وہ قابل رشک اور قابل دی تھی۔ ویسی دنیا کی تمام عورتوں کو چاہیے کہ شوہروں کے معاملے میں گھروں میں مشورہ کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے خود اس سے اپنے عقل سے سوچیں کہ ہمیں کس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، کیونکہ زندگی اس کے ساتھ جڑ گئی، منسلک ہو گئی۔ اب اگر جدا ہوتی ہے تو آج کے دور میں تو معلوم ہے کہ طلاق کے بعد بڑی مشکل شادی ہوا کرتی ہے، زندگی ختم ہو گئی، شاید بربادی ہی آ جاتی ہے، ساری زندگی عورت بیٹھی رہ جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں آتا۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ بھائی بہکر جو ہیں وہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کب تک ہم اس کو دیکھیں؟ ہمارے بال بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہم ان کو دیکھ ریکھ کریں، ان کو سنبھالیں، یا اس کو دیکھیں جو اپنے شوہر سے چھوڑ چھاڑ کے ادھر آ گئی ہے؟ رشتہ توڑ لیتے ہیں بہنوں سے، حالانکہ توڑنا نہیں چاہیے، رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ تو اس دور میں خاص طور سے میں یہ کہوں گا کہ بیویاں، عورتیں اپنے شوہروں کے سلسلے میں غور کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ناچاقی ہو، شوہر سے معافی مانگ لے، پھر ایک ہو جائے۔ شوہر سے اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے، شوہر بیوی سے معافی مانگ لے، دونوں ایک ہیں، دونوں کی عزت اپنی عزت ہے اور دونوں کی عزت کی نیلامی اپنی عزت کی نیلامی۔
دونوں کی عزت اپنی عزت ہے. اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں اپنی بیوی کے عیوب دوسروں سے بیان کروں تو اپنی عزت وہ اچھال رہا ہے, اپنی وہ عزت اچھال رہا ہے. اور اگر کوئی بیوی یہ سوچے کہ اپنے شوہر کی میں برائی دوسروں سے بیان کروں تو وہ اپنے شوہر کی برائی نہیں کر رہی, وہ اپنے گھر کی عزت اچھال رہی ہے. تو دونوں کو رکنے کی ضرورت ہے. اور یہاں ازواج مطہرات نے یہ پیش کر کے دکھا دیا, کسی کے سامنے مطالبہ نہیں رکھا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ جاؤ اپنے ابو بکر سے مشورہ بھی کر لو. تو نے کہا ہاں آپ کے سلسلے میں ابو سے مشورہ کروں گی, ہو ہی نہیں سکتا, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں ابو اس معاملے میں ابو کے ساتھ نہیں, آپ کے ساتھ ہوں. تو ازواج مطہرات نے یہ پیش کر دیا. تمام ازواج مطہرات نے اپنے مطالبات مسترد کر کے, اپنی خواہشات مسترد کر کے, اپنی تمام چیزوں کو مسترد کر کے ٹھکرا کر اپنے شوہر کو اختیار کیا تھا. تو شوہر جس حال میں ہے بیویوں کو اس زندگی کو پسند کر لینا چاہیے. یہ تعلیم ہم کو قرآن کے ذریعے گویا دی جا رہی ہے. اگر دونوں اس طرح انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے, انشاءاللہ فاقہ ہونے کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ دونوں کی زندگی بہت اچھی اور آسودہ گزر جائے گی. کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی, کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. آج کے دور کی ایک بڑی بات اندازہ کیجئے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی, ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی طلاق کیوں دی؟ تو کیا کہا, وہ ابھی عدت میں ہے, وہ ابھی عدت میں ہے, اور جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے اس کا حکم اس کے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے. گویا کہ اگرچہ میں نے طلاق دے دی ہے لیکن جب تک عدت مکمل نہیں ہو جائے گی ابھی وہ میری ہی زوجیت میں ہے, میرے ساتھ ہی اس کا وہ نام چلے گا. عدت کے بعد اس کا معاملہ ختم ہوگا. تو جب تک وہ عدت میں ہے میں اس کی کوئی برائی بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ میری عزت ہے, وہ میری بیوی ہے, وہ میری عزت ہے. میں اس کی برائی اس کی عدت تک کسی سے بیان نہیں کر سکتا ہوں. اگر میں بیان کروں گا تو گویا کہ اپنی بیوی کی عزت میں اچھال رہا ہوں. مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے گھر کی عزت اچھالوں. لوگوں نے کہا چلو اچھا عدت کے بعد پوچھ لیا جائے گا. جب عدت کے بعد ہو گیا تو کہا کہ ابھی نہیں, جب شادی ہو جائے گی تو. اس کی شادی ہو گئی. پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیوں تم نے وہ کیا؟ کہا دیکھو بھائی, جب تک میری عزت تھی میں نے اپنی عزت نہیں اچھالی, اب وہ غیر محرم ہو گئی ہے, اب وہ کسی اور کی عزت بن گئی ہے, اب کسی دوسرے کی عزت کو میں اچھالوں یہ اسلامی شان نہیں ہے, اس لیے میں نہیں بتا سکتا ہوں, اس لیے میں نہیں بتا سکتا ہوں. تو نہ اس نے عدت کے وقت جب عورت عدت گزار رہی تھی اس وقت برائی بیان کی, نہ عدت کے بعد بیان کی, نہ اس کی شادی کے بعد بیان کی. یہ مسلمان کی شان ہے کہ کسی کی عزت پر آنچ نہ آنے دی جائے, اس کو محفوظ رکھا جائے. یہ آج کے دور کے لوگ بھی ایسی سمجھداری کے ساتھ یہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیم یہ ہے اور ہم اسی کو اپنائیں. اگر ہم لوگوں کے اس میں چلیں گے تو یقیناً ہم گمراہ ہو جائیں گے. اور عام طور سے میاں بیوی کے معاملے میں یہی ہوتا ہے کہ جو بیویوں کے رشتہ دار ہیں عورتوں کے, پھر وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, شوہروں کے جو رشتہ دار ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اونچ نیچ جو پیدا ہوتی ہے, جو دوری پیدا ہوتی ہے, پھر اس میں مار دھاڑ یہ وہ خوریزی ساری چیزیں ہوتی ہیں, پھر مقدمے بازی, یہاں دنیا کے تمام چیزیں ہو جاتی ہیں, کوئی سلجھا نہیں پاتا سوا الجھانے کے. تو اگر میاں بیوی خود ہی انڈرسٹینڈنگ کر لیں, ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں, تو گھر کے اندر مانگ رہے ہیں نا, کہیں باہر تو نہیں مانگ رہے ہیں, دروازے کے اندر بند کمرے میں مانگ رہے ہیں نا. دونوں ایک دوسرے کی عزت ہے. اگر خدا نخواستہ اس میں ایک دوسرے نے غصے میں آ کر ایک دوسرے کو کچھ کہہ بھی دیا تو اندر کے اندر باہر تو نہیں گئی نا. پھر اگر معافی تلافی ہو گئی تو پھر دونوں کی ایک عزت باقی, تو عزت کے ساتھ زندگی بسر ہو. تو بجائے اچھالنے کے, دروازے کے باہر لانے کے, دیوار کے باہر لانے کے, دیوار کے اندر اگر اسے میاں بیوی بیٹھ کر اسے سمجھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس کی طرف ہم یہ تعلیم دی جا رہی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں, اگر تم میں سے کوئی بے حیائی کرے گا, یہاں بے حیائی سے مراد زنا نہیں ہے. حالانکہ فاحشہ سے مراد جو ہے بے حیا اور بری عورت کو کہا گیا ہے, کہ یعنی جو زناکار اور بدکار ہو اسے ہی کہا جاتا ہے. تو یہ تو پرلے درجے کی ادنا سب سے گھٹیا درجے کی برائی ہے.
اور جو اللہ کے ہاں سب سے مبغوض ترین برائی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی عورت یا کوئی بھی مرد زنا کرے. اللہ نے بڑی سخت سزا رکھی ہے. اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے زبردست طریقے سے, کوئی اس میں رو رعایت نہیں کی جائے گی. اور اگر شادی شدہ ہیں تو پھر زندگی کا حق ہی نہیں, پھر پتھروں سے مار مار کر ہلاک کیا جائے گا. دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں کہ دیکھو بدکاری کی سزا یہ ہے, تو وہ ازواج مطہرات ہیں, وہ بدکاری کی طرف تو جا ہی نہیں سکتی, اس لیے ان کو اس سے پاک رکھا جائے. گرچہ وہ عورت ہے, انسان ہے, لیکن بہرحال طینت میں, عادت میں, فطرت میں, سیرت میں ہم سے بہت اعلیٰ درجے کی ہے, بہت اعلیٰ درجے کی ہے. اور اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں. ہم اللہ کے نبی کی زوجہ کی طرف یہ سوچیں کہ وہ بدکاری کر سکتی ہے, یہ ہماری سب سے گھٹیا سوچ ہے. اس لیے اس سے تو آپ پاک ہو جائیے پہلے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں زنا نہیں کریں گی, اگر اس مفہوم میں لے تو ٹھیک. اب دوسرے درجے کے فاحشہ کسے کہتے ہیں؟ ہر برائی کو جو کھلے طور پر کی جائے, چاہے وہ بد اخلاقی ہو یا اور بھی کوئی معاملاتی ہو, جو بھی ہے. تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ تم میں سے جو کوئی اس طرح کی بد اخلاقی بھی کرے گا, اے نبی کے بھی یہ سن لو, جیسے ہم تم کو دونا اجر دے رہے ہیں, ایسی کسی برائی پر تم کو دونا سزا بھی دیں گے. دونوں طرف اللہ نے رکھا کہ ازواج مطہرات کی نیکیاں بھی سب سے اعلیٰ, اور ان کی برائی پر ان کی سزا بھی سب سے اعلیٰ اللہ نے رکھی. یعنی سب سے سخت سزا بھی دوں گا, سب کو اتنا سزا تو اس کے دگنا تم کو سزا, اس کے دگنا تم کو سزا ملے گی. بعض ازواج مطہرات میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی ان کے اوپر برائی کا الزام بھی آیا, لیکن اللہ رب العزت نے خود بیان کیا, فرمایا نہیں, وہ صدیقہ ہے, وہ سچی ہے, وہ میری نیک بندی ہے, انہوں نے برائی نہیں کی, اس کی تصدیق میں کرتا ہوں. اور 18 آیتیں قرآن میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ یہ میری نیک بندی ہے, ان سے برائی سرزد نہیں ہوئی. اور یہ منافقین نے صرف الزام تراشی کی, تہمت لگائی صرف, تو اللہ نے برات ظاہر کی. تو ہم ازواج مطہرات کی طرف اس طرف نہ آئے کہ انہوں نے نعوذ باللہ برائی کی یا ان سے برائی کا اندیشہ ہے. اللہ نے ان کو اس سے محفوظ رکھ دیا. تو فرمایا کہ اگر گناہ کریں گے تو اس کی سزا بھی ہم دنیا دیں گے, اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے. اللہ خوب اجر دینا چاہے یہ بھی اس کے لیے بہت آسان, کوئی مشکل نہیں. اللہ دونا سزا دینا چاہے تو یہ بھی اس کے لیے نہایت آسان, کوئی مشکل. اللہ کا معاملہ ہے, اللہ کا معاملہ ہے. دنیا کی ساری چیز اللہ رب العزت کرتا ہے, کوئی چیز کم کوئی چیز زیادہ, ہر چیز میں. دیکھیے مثال کے طور پر ہم پھل کھاتے ہیں, ایک سیب تھوڑا میٹھا ہے, ایک سیب اس سے زیادہ میٹھا ہے, ایک سیب اس سے بھی زیادہ میٹھا ہے, ایک سے خوب میٹھا ہے. ہم دوسرے پھل کھاتے ہیں, ایک کم میٹھا ہے, ایک اس سے زیادہ میٹھا ہے, ایک اس سے زیادہ میٹھا, ساری چیزیں. اور ایک ہوتا بالکل پھیکا ہے. اللہ کا معاملہ ہے. سورج ہے, آج اس کی گرمی کم ہو گئی ہے نا, سردی بڑھ رہی ہے. پھر ایک وقت آئے گا کہ سردی خوب بڑھ جائے گی, ہم کانپنے لگیں گے, بدن ٹھٹرنے لگے گا. پھر ایک وقت آئے گا دھیرے دھیرے یہ کم ہونے لگے گا, گرمی بڑھنے لگے گی. ایک وقت آئے گا اتنی تیز گرمی ہو جائے گی کہ نکلنا محال ہو جاتا ہے. تو کبھی تیز کرتا ہے, کبھی دھیمے کرتا ہے. یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے. تو سزا دینا اور اجر دینا بھی اللہ کے لیے نہایت آسان ہے. چاہے جتنا دینا چاہے, جتنا وہ بڑھانا چاہے, یہ تو اس کے ہاتھ میں, اس کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ رب العزت جب قادر ہے تو اس کا ہم ویسے ہی سمجھیں, اور ہم تمام قسم کے برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.